السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی محنت نال یار ہے کام ہویا ہے۔ ہاں جی، نہیں کیمرہ نہیں کرو، سیدھا کرو، اچھا کیمرہ سیدھا کرو۔ ٹھیک۔ ہاں ہاں۔ اچھا جی، آج تو سالم بھائی شیخ صاحب ہم نے صرف یہ ٹرائی کرنی تھی، چلو ابھی یہ جی جو نا جی طریقہ پتہ چل گیا، اور یہاں میں نئے جو دوست آئے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی ہم اپنے پیج کے اوپر اور اپنے جو یوٹیوب کا چینل ہے اور ہماری جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں اور ہماری ویب سائٹ ہیں، ان کے اوپر ہم نے جو ہے نا باقاعدہ عیسائیت کا رد جو ہے نا وہ شروع کی ہے۔ آپ نے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تحریفات بائبل کے نام سے ایک سیریل شروع کی ہے، اور عیسائی پادریوں کو ہم جو ہے نا وہ للکار رہے ہیں۔ کیوں جی سالم بھائی؟ جی بالکل تو وہ بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کا وہ چوڑا ہے، چوڑا، وہ گنجا، کیا نام ہے، سیمی سامسن، تو وہ سیمی خنزیر سیمسن جو ہے اور نا وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنے وہ بکواسات کرتا ہے، کتنی وہ بکواسات کرتا ہے، اور بھی اس کے جو شاگرد ہیں، چیلے چمچے کڑچے، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر بالکل انہوں نے چینل بنائے ہیں، بڑا وہ انہوں نے پیج بنائے ہیں، اور آئے روز جو ہے نا مجھے بھی دوست کہتے ہیں کہ شاہ جی ان کا کوئی جواب دیں، شاہ جی ان کا کوئی جواب دیں۔ تو ابھی جو ہے نا میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا سا قادیانیوں کا جو ہے نا وہ مکو تھپا گیا ہے، ہاں جی، تو بالکل تھوڑا سا مکو، جو مکو ہے نا وہ عیسائیوں کا بھی تھوڑا تھپ لیں، تھوڑا سا وقت اب ان عیسائیوں کو بھی دینا چاہیے۔ تو صحیح بات ہے بالکل۔ یہ سالم شیخ ہیں جی، یہ ان کا نام ہمارے سننے والے دوست ابھی کافی دوست سن رہے ہیں، یہ سالم شیخ صاحب ہیں، اور انہوں نے سیمی سامسن کو جو ہے نا اس چوڑے کو گٹر میں پھینکا ہے، یعنی چوڑے کا کام ہی ہوتا گٹر میں جانا، تو ٹھیک بالکل بالکل ٹھاک جو ہے نا تو سالم شیخ صاحب کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کے جوابات جو ہے نا سیمی سامسن کے پاس نہیں تھے، تو وہ بھاگ گیا تھا۔ ایک عرصہ تک اس نے سوشل میڈیا چھوڑے رکھا، اور ابھی یہ 2-3 دن ہی ہوئے ہیں کہ پھر اس کی ایک ویڈیو آئی ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سالم شیخ صاحب کے نام ہی آئی ہے، اور سالم شیخ کدھر ہو، آؤ تم جواب دو۔ تو لگتا ہے نہیں سالم صاحب نہیں، وہ اب نا مجھے ہاں ہاں گندا وہ کیڑا کیا، بھی بولا ہے اس نے۔ ہاں ہاں وہ اب لگتا ہے کوئی تیاری کر کے آیا، کوئی پتہ نہیں کوئی بمب لے کے آیا کوئی، ہاں۔ اس کا نا اصل میں جوتیاں کھانے کا ردہ بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں سالم بھائی، بڑے پاسٹر میرے واٹس ایپ کے اوپر ایڈ ہیں، کوئی جرمنی کے، ملیشیا کے، اس طریقے سے انگلینڈ کے بھی، امریکہ کے بھی، تو بہت پاسٹر اور عیسائی بہت سارے میرے رابطے میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کی بھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مردیوں کے ساتھ۔ تو چونکہ مرزا قادیانی نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں ہوں جیزس، تو اس اعتبار سے عیسائیوں کی بھی ڈیبیٹس چلتی رہتی ہیں، تو اس لیے میرے نا وہ رابطے میں رہتے ہیں، کچھ دلائل وغیرہ لیتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں سے میں نے جب بھی سیمی سامسن کی بات کی، میں نے کہا یار یہ تم کیا اس کی باتوں کو پر یقین کرتے، یہ کیا کہتا ہے، یہ کون سی زبان استعمال کرتا ہے؟ وہ سارے یہی کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ اس نے کوئی مرزا قادیانی جس طریقے سے وہ ٹانک وائن پی کے آ جاتا تھا، اور آ کے وہ جناب مجھے وہی نازل ہوئی ہے، اور میں نے اس دنیا کو میں نے بنایا ہے، میں خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کی بیوی ہوں، ادھر ادھر کی ہانکری شروع کر دیتا تھا، ٹانک وائن کے نشے میں ٹن ہو کے، اور رجولیت اوپر سے کروا لیتا تھا وہ جلائی سے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا بھی یہی کیس ہے، یہ بیچارے نے یہ کوئی جو ہے نا گیم شیم کروانے کے لیے اس نے لڑکے رکھے ہوئے ہیں، وہ ساتھ جو پڑھتا ہے وہ ترجمہ، وہ ان سے یہ گیم کرواتا ہے، اس کو گیم کروانے کی عادت ہے سیمی سامسن کو۔ تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، پاگل انسان، بالکل یہ ٹن رہتا ہے، یہ بڑے 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 کمال کی شراب میں پیتا ہے یہ۔ تو وہ تو عیسائی دنیا کے اندر سیمی سامسن کو تو کوئی سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے تو آج تک سیمی سامسن کا کوئی چمچا کڑچا میری بات اگر سنے تو مجھے کوئی ایک بندہ کوئی دکھا دو، کوئی عیسائی دکھانا ہے تم نے کہ جو اس کی فیور میں ہو، سوائے اس کے یہ 3-4 وہ آپ کو بھی پتہ ہی ہے، وہ والٹر مسیح ہے، اور کون سے وہ سلمان سالم بھائی، اسحاق۔ سلمان اسحاق، یا ایک ادھا اور اس کا وہ چمچا ہے، بس اور کوئی نہیں۔ یہ سیم سالم بھائی وہی باتیں ہیں کہ جس طریقے سے آج کل ایک الو کا پٹھا وہ احمد عیسیٰ نام سے منظر عام پہ آیا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے نا بالکل بالکل
पागलों की तरह होते हैं, पागल होते हैं बेचारे फारग, वो हवाओं में बातें करते रहते हैं, ओए ओए ले आए मेरे लिए, नहीं इधर ला, नहीं मेरा जुब्बा लेके आ, अब मेरी कुर्सी ओ शाह लगा दे, साहब, हवाओं के अंदर, फजाओं के जहाज अंदर। जहाज ओ जहाज की बात करे। जहाज, अल्लाह की कसम जहाज। वो अहमद ईसा भी वो ऐसे पागलों की तरह 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की वीडियो बना बना के लॉन्च किए जा रहा है, अन्ने वाह। अच्छा, उसकी उसने ना, वो बड़ा सियाना है, उसने बनाई है अपनी कोई 300-400 आईडीज है उसकी, ठीक है, ये तरीका है उसका, ये मैंने पहले ही लोगों को बता दिया था, ये जब नया नया आया था उसी वक्त इसकी ये मैंने साजिश बता दी थी कि इसने आगे से ये करना है। अब उसने 200-300 आईडीज बनाई हैं, खुद ही वीडियो बनाएगा, खुद ही उसके ऊपर कमेंट करने शुरू कर देगा। एक आके कहेगा, ओए मैं आपके ऊपर ईमान लाता हूं, आप तो सच्चे अल्लाह के सच्चे नबी हैं जी, ठीक है जी, अच्छा जी। तो इस तरीके से वो ड्रामेबाजियां, ये ड्रामा। अच्छा, उसकी वीडियो के जो कमेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसकी फेवर में जो कमेंट होते हैं वो ही 200-250 आईडी है बस, और नहीं। अच्छा, वो ही होते हैं, और लाइक करने वाले, लाइक के बटन के ऊपर वो लाइक भी उतने ही होते हैं, अल्लाह खैर करे, इससे ज्यादा नहीं होते, तो उसके व्यूवर भी इतने ही होते हैं। तो ये आजकल ड्रामे हैं कि ये पागलों की तरह ना खुद ही लगे हुए, खुद ही। अब ये सैमी सामसनी उल्लू का पट्टा, ये ईसाइयों के अकायद ये नहीं है, और वो ईसाई मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी इज्जत और तकरीम करते हैं, और नबी आलम को का नाम जब लेंगे बड़े इज्जत और तकरीम से लेंगे, लेकिन इस ये हराम के पिल्ले को पता नहीं कौन सी वो इसकी अपनी मां को भी ये जलील करवा रहा है कि ये इसकी इतनी लंबी जुबान है, इसको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। तो ईसाई पादरी जो है ना, वो बंदे के पुत्र बन के इसको समझा लें, इसकी जुबान बंद कर लें, और ये आइंदा से इसने, अब ये आ गया इतने अरसे के बाद, और अब आइंदा इसने कभी कोई बकवास की ना कोई, तो यकीन जाने इनके जीजिस को भी हमने छोड़ना नहीं है। हम जीजिस को नहीं मानते, मैं आपको बता दूं, हम ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम ईसा को मानते हैं, ईसाई ईसा को नहीं मानते। हम मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो मरियम को नहीं मानते। उन्होंने अलग ही कोई नाम रखा हुआ है, और उसके अलग ही औसाफ बताए हुए हैं अपनी बाइबल के अंदर, और अपने ही उन्होंने वो बड़ा कुछ बताया हुआ है। तो हम जीसस को मानते नहीं है, ये पहले भी मैंने एक दफा वीडियो के अंदर बताया था। तो आइंदा कभी इसने कुछ किया ना इस तरह, इसके चमचे कड़छों ने कोई नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई हल्की सी भी बात की, तो पुत्र तुहाडे बारे हुण ना पूरा असीं तुहाडा ऑपरेशन करांगे, और जीसस दे फिर सब कुछ तुहानू फिर दसांगे असीं, ठीक है ना जी सालम भाई। नहीं, जी जी बिल्कुल शाह साहब, माशाल्लाह आपने सही बिल्कुल बात की है। ये बात मैं बता दूं, वो सलमान इसाक जिसने अपने चैनल का नाम इस्लामिक इंजीनियर नाम रखा हुआ है, उसके साथ जब मेरी बात हुई है ना, आपको मालूम है मेरी आधे से ज्यादा बातें वो कटिंग करके वीडियो लगाता है, ये मेरी बात याद रखना। तो उसने मतलब यानी मेरी आवाज यानी जो वॉइस थी वो कटिंग कर करके उसने लगाई है, मतलब नहीं ताकि उसके फेवर में दुनिया बात करे कि वाकई सलमान इसाक कुछ कर रहे हैं। मैंने उससे जब मैंने सवाल शुरू किए हैं ना, तो इतने मैं कहता हूँ ऐसा मुंह बंद हो गया। हालांकि कि मैंने सैमी सैमसन को भी मैंने बोला सैमी सैमसन तू तो बात कर रहा है कुरान के बारे में। मैंने बोला ये बाइबल जो तुम लोगों की है ना, मेरे हाथ में पकड़ी है। मैंने बोला मैं तुझे तेरी बाइबल से ही दलीलें दे दे के तुझे मैं नंगा करूंगा मैं। तो जब मैंने सलमान इसाक से मैंने जब सैमी सैमसन से मैंने जब पहला सवाल मैंने किया था, मैंने बोला सैमी सैमसन मुनाजरे का उसूल ये है कि बेइल्मी बातें नहीं करनी, आनन फानन नहीं मारनी, डायरेक्ट मतलब नहीं। मैं एक सवाल करूंगा बाइबल के हवाले से, तुमने मुझे जवाब देना बाइबल की दलील दे के, और फिर सवाल करना है मेरे से इस्लाम के बारे में। मैं तुम्हें कुरान और हदीस की दलील दे के फिर सवाल करूंगा मैं तुमसे। मैंने बोला शुरुआत तुम करो या मैं करूं, एक ही बात है, चलो शुरुआत कर ले, मैं ही शुरुआत कर लेता हूं। मैंने बोला तुम्हारी बाइबल के अंदर ये चीज आई हुई है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, और आपको मालूम है ये बाइबल के अंदर, ये अभी बाइबल मेरे पास पड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं इसको, ये बाइबल मेरे पास पड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइबल मेरे पास इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है और उर्दू में भी है।
آپ یقین جانا کہ یہ بائبل کیا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ. بالکل بالکل یہی چیز ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن. یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. یہ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ایک نیو ٹیسٹمنٹ, یعنی پرانا عہد نامہ نواں عہد نامہ. پرانا عہد نامہ کیا ہے؟ تورات. نواں عہد نامہ کیا ہے؟ انجیل. اب جب اس کو میں نے پرانے عہد نامے سے, جب مجھے معلوم تھا یہ کیا جواب دے گا اور پرانے عہد نامے کے بارے میں یہ کیا بات کرے گا, جب اس کو میں نے بولا پرانے عہد نامے کے اندر صاف ستھرا لفظ آیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے یہ کہا ہے تمہیں کہ خنزیر جگالی نہیں کرتا, وہ حرام ہے, اور اس کو ٹچ کرنا بھی حرام ہے, نجاست ہے یہ. تو تمہاری عیسائیت برادری جو یورپ امریکہ میں ہے 95% خنزیر کا گوشت کھاتی ہے. اس سوال کا مجھے جواب دو, تم خنزیر کیوں کھاتے ہو؟ ویسے بھی سوچا جائے سب سے بڑی یہ جو 1 گز کا کیڑا جو معدے کے اندر ہے, جس کو اسٹینا سولیم بولتے ہیں, وہ پیدا ہو جاتا ہے. آنکھ کے اندر کیڑے, کان کے اندر, ناک کے اندر, ہر جگہ پہ, حالات تک کہ انسان کی شرمگاہ کے اندر سے بھی کیڑے نکلنے لگ جاتے ہیں یہ خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ سے. میں نے بولا میڈیکل سائنس بھی اس چیز کا اعتراف کر گئی ہے, مطلب نہیں, تم خنزیر کا گوشت کیوں کھاتے ہو؟ آگے سے مجھے ویڈیو بنا کے اس نے کیا بولا ہے, کہتا ہے جی یہ جو تم نے دلیل دی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سے, پرانے عہد نامے کے اندر سے, ہم پرانے عہد نامے کے تابع نہیں ہیں. ہم پرانے عہد نامے کے تابع نہیں ہیں, ہم نیو ٹیسٹمنٹ نئے عہد نامے کے مطلب نہیں تابع ہیں ہم لوگ. تو میں نے بولا سیمی سیمسن بہت, یہ سیمی سیمسن نے مجھے کہا, ہاں یہ سیمی سیمسن نے مجھے کہا تھا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے اس کو یہ بولا ہے کہ سیمی سیمسن تم نے بالکل ٹھیک بات کی اور مجھے یہی شک تھا کہ تم یہی بات کرو گے. تو پیارے ذرا مجھے یہ بتانا کہ تم اس کے تابع نہیں ہو. یہاں سے 2 سوال میں کروں گا کہ تمہاری بائبل کے اندر, اگر تم پرانے عہد نامے کے تابع نہیں ہو تو تمہاری بائبل کے اندر یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یہ پہلا سوال. میں نے بولا تو میں نے بولا دوسرا سوال, میں نے بولا تم تو پھر عیسائی نہیں ہو, تم عیسائی ہو ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں, متی کی انجیل چیپٹر 5 ورس نمبر 17 کے اندر یسوع مسیح کیا فرما رہا ہے, یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں, منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان و زمین ٹل نہ جائیں, ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا. میں نے بولا یہ تمہارا یسوع مسیح خود نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر فرما رہا. میں نے بولا اس کا جواب مجھے دے. اس سلو کے پٹھے نے کیا کیا جناب, اوپر سے جناب اگلا ویڈیو بنایا, فوراً سوال کر دیا میرے سے. میں نے اس کا جواب دے کے میں نے بولا سیمی سیمسن اس کا مجھے جواب نہیں ملا, کہاں ہے؟ میں نے بولا یہ بتا. پھر اوپر سے جناب بولا پھر تیسرا سوال کر لیا. میں نے اس کا جواب دے کے, قرآن اور حدیث سے جواب دے کے اس کو میں نے بولا ہے, میں نے بولا سیمی سیمسن چل اس کا تو تیرے پاس کوئی مطلب نہیں, تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو اس چیز کا جواب دے. میں نے بولا چل ایک اور سوال تیرے سے میں کرتا ہوں. میں نے بولا اردو بائبل لے لو. میں نے بولا غزل غزلات نکال تو, غزل غزلات کے اندر سے جناب اللہ معاف کرے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ کی قسم یہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن ان بغیرتوں کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آیا. غزل غزلات آپ پڑھ کے, بڑی گندی باتیں. میں نے بولا یہ کیا خدا کا کلام ہے؟ میں نے بولا ایک سمپل سے ایک ورس لیتے ہیں. میں نے بولا غزل غزلات کے اندر سے جناب یعنی استغفر اللہ, یعنی سلیمان کی بیوی سلمان کو کیا بول رہی ہے, یہ اپنی سہیلیوں کو کیا بتا رہی ہے کہ اردو بائبل کے اندر, عربی بائبل کے اندر, انگلش بائبل کے اندر کہ اس نے یعنی سوراخ سے ہاتھ اندر کیا. یہاں پر تفسیر پادری یہ نکالتے ہیں کہ یعنی دیوار کے اندر سے سوراخ کیا. اچھا دیوار کے اندر, یعنی اس کا محبوب آیا, پہلے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا, جب وہ اٹھی, وہ ننگی ہوئی بھی تھی, اٹھی ہے چادر لپیٹی, سوچا میں کھولوں, لیکن جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا سوراخ سے اندر ہاتھ کیا, میں سمجھ گئی, تو میری روح جنبش کرنے لگ گئی. اچھا اردو بائبل کے اندر یعنی دیوار کے سوراخ سے اندر کیا ہاتھ اپنا, عربی بائبل کے اندر دیکھ لو, انگلش بائبل کے اندر بولے, لیکن شاہ صاحب ہبرو بائبل جو عبرانی زبان کے اندر ہے, اللہ کی قسم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس کے اندر صاف ستھرا لکھا ہوا ہے کہ میرے محبوب نے اپنی شرمگاہ میرے سوراخ کے اندر کی اور میری روح جنبش ہونے لگ گئی. میں نے بولا سیمی سیمسن اس کا جواب دے. سیمی سیمسن ڈوب مار رہے چوڑیا. اس کا میں نے جب اس سے پوچھا, میں نے اگلا ویڈیو اس نے بنایا میری وہ ماں بہن کی, اس نے
उसने बोला कि ये सालम शेख जो है इसने क्या उसको बोलते हैं, सालम शेख तुम एक घटिया आदमी हो, तुम फलान हो फलान हो फलान हो, तुमने बाइबल की तौहीन कर दी, तुमने ईसाइयों की तौहीन कर ली, तुमने हमें बुरा भला कहा, ये कहा वो कहा। मैंने बोला अगर मैं कहता तो अगर मैं अपनी तरफ से कहता तो अल्लाह की लानत मेरे ऊपर पड़े। मैंने बोला तुम्हारी बाइबल कह रही है। मैंने बोला उधर कुछ लिखा हुआ, इधर कुछ लिखा हुआ, इधर कुछ लिखा हुआ। मैंने बोला क्या है ये? मैंने बोला फिर भी हम इज्जत करते हैं। मैंने बोला तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी इंसान दुश्मन को भी इतनी गालियां नहीं देता जितनी गालियां तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। और मैंने बोला अगर हम मुसलमान अगर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक लफ्ज क्या एक हर्फ भी अगर बोला ना तो हम लोग दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मैंने बोला कहां बैठे हुए तुम? मैंने बोला यहाँ पे मैं बात जवाब दो। जी जी। यहाँ पे ये कि देखें हजरत ईसा इब्ने मरियम जो मरियम के बेटे हैं उनको तो मुसलमान मानते हैं, इस्लाम मानता है, ईसाई तो मानते नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं किसी ईसा को मानते, हम नहीं किसी इब्ने मरियम को मानते। ये बात ये खुद इस सैमी सैमसन ने वीडियो के अंदर कई दफा रिपीट किया है, तो हम किसी ईसा को नहीं मानते, किसी इब्ने मरियम को नहीं मानते। जब तुम मानते ही नहीं हो तो हम तुम्हारे जीसस को नहीं मानते, जिसको तुमने अपनी बाइबल के अंदर लिखा है कि वो शराबे पीता रहा, हाँ जी, वो ज़िनाकार रंडियों के साथ वो तेल मालिश करवाता रहा और पता नहीं क्या क्या काम लिखे हैं। हमारे जो इस्लाम के जो नबी हैं वो ऐसे काम नहीं करते। हमारे जो कुरान ने जो एक नबी की शख्सियत को बयान किया है वो तो ऐसी साफ सुथरी है, उसके अंदर तो ऐसी सफाई और सुथराई है और उसकी तशबीह ऐसे दी गई कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे कि जैसे एक लड़कियां शर्मीली होती हैं, एक तशबीह है। तो नबी ऐसे होते हैं, नबी ऐसे होते हैं, उनकी शर्म, आंखों में शर्म होती है, हया होती है, वो साफ सुथरे होते हैं, वो मासूम होते हैं, वो गलती से माबरा होते हैं, गलती उनके करीब भी नहीं आती। तो तुमने जो एक नबी और दीगर नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में क्या लिखा है, उनकी बेटियों के बारे में क्या लिखा है, वो लूत की बेटियां आके उसके साथ ज़िना करती हैं, उसके नुतफे से हामला होती हैं, हाँ जी, क्या क्या तुमने वो ज़िनाकारियां, शराब नोशियां सारी अपनी बाइबल के अंदर पाली हुई है। तो बहरहाल अभी सालम भाई हम ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बाइबल का और ईसाइयत का इंशाअल्लाह। और ये सैमी सैमसन ने या तो अपनी साहब सारी वीडियोस को डिलीट करे और ये तौबा करे ये और ऐलान करे कि ये इसने सारी बकवासात की हैं इस्लाम के बारे में, बनी इस्लाम के बारे में, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर तुम्हारी यूट्यूब के ऊपर वो वैसी ही रही तो उस वक्त तक हम तुम्हें बेटा छोड़ेंगे नहीं इस सोशल मीडिया के ऊपर। इस सोशल मीडिया के ऊपर फिर ये सोशल मीडिया अगर तुम्हारे लिए खुला है तो हमारे लिए भी ये खुला हुआ है। अगर ये ईसाइयों के लिए ये आजाद है तो हमारे लिए भी आजाद है। तो तुम फिर अब लंगोटे बांध लो, फिर अब तैयारी करके आओ, फिर सीधे हो जाओ, फिर देखी जाएगी। तो यही बस हमारा पैगाम था। आज हमने सिर्फ थोड़ा सा सालम शेख साहब ये ट्रायल था एक, और ये हमें एक ताकि पता चल जाए कि किस तरीके से लाइव आया जाता है। तो यूट्यूब के ऊपर भी, खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर भी इंशाल्लाह हम लाइव आएंगे और हमारे बकायदा सीरियल अब आगे चलेंगी और मुख्तलिफ प्रोग्राम हम लेके इस्लाम और ईसाइयत का तकाबली जो जायजा है वो हम इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर इसको लेके आएंगे। और ईसाइयत का जो ऑपरेशन है और यहूदियत का, ईसाइयत और यहूदियत दोनों बीच में आएंगी जब बाइबल आ जाएगी। तो ये जो ऑपरेशन है इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके चलते हैं। यहाँ जो हमारे सुनने वाले दोस्त हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, ये जितने भी कमेंट कर रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं, कादियानी कलमा किताब लाजमी तौर पे सालम भाई ने भी, सालम भाई आपने ही मंगवाई है? बस कल पहुंचने वाली है, 2 मंगाई है मैंने। देख लो जी, ये जितने भी सुन रहे हैं, मुजाहिद इसको कहते हैं, मुजाहिद पीछे नहीं रहते। अच्छा सालम भाई सच्ची सच्ची बताना, पैसे भी दिए आपने? जी बस वो छोड़ दे शाह साहब, दिए मैंने, लेकिन बस वो अल्लाह रहकारी से बचाए, बस दे दिए मैंने, दे दिए हैं। ये ना पूछना कितने दिए मैंने, बस वो छोड़ दे आप। तो बहरहाल ये अपने सुनने वालों को बता रहा हूँ कि यार पता है मुझे, यार सालम भाई शेख साहब, मुझे ना, हेलो सुन रहे हैं? जी 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 जी। मुझे ना बड़ा गुस्सा, मुझे कभी कभी इनके सोशल मीडिया के ये जो नाम निहाद मुजाहिदीन है ना, इनके ऊपर गुस्सा आता है। यार बातें इतनी करते हैं,
اللہ کی قسم ہوئے 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 جیسے یہ ٹھیکیدار ہیں دین کے تو یہی ہیں سارے. اور ہمیں جو ہے نا یہ داد دیتے ہوئے نا اتنے بھائی وہ شاہ جی یہ مفتی صاحب یہ وہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ایک رسالہ ہے وہ جب رسالہ ہم نکالتے تھے الخاتم مجلہ ماہنامہ جی جی اس وقت بھی میں کہتا تھا بالکل بھائی حضرت جی آپ نے لیا ہے کہ نہیں اور جی شاہ جی جی بس آپ کا رسالہ اچھا ہی ہوگا ہم دعا کریں گے. اب یہ باتیں یار یہ باتیں کرتے ہیں یہ پھر مجھے 1000 نسخہ کتاب کا نکالنا تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ بالکل ہونا تو بالکل یہ بالکل چاہیے کہ کوئی بھائی 50,000 نسخہ چھپا ہے جی تو اس وقت ہمیں دقت ہو جی بھائی یہ کتاب کیوں لے سارے 1000 نسخہ تو یہ صحیح جتنے ابھی سن رہے ہیں بیٹھ کے یہ سارے بھی ایک ایک لیں تو یہ 1000 نسخہ چلا جاتا ہے. تو بالکل ان کی بالکل حالتیں دیکھ لیں آپ اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب حوالے تم پوچھتے ہو پھر مجھے غصہ آتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہماری کتابوں کے اندر یہ حوالے لکھے ہیں ہماری ویڈیوز کے اندر یہ حوالے ہوتے ہیں جب تمہیں ہم کہتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھو اس وقت ویڈیو نہیں دیکھتے جب کہتے ہیں ہماری کتاب پڑھو تو کتاب نہیں پڑھتے کام تم کوئی کرتے نہیں ہو اور اوپر سے جناب رولے ان کے بڑے ہوتے. اچھا جی سالم بھائی آخر میں جی آپ جی کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ کہہ لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں اور ہم باقاعدہ جی اپنے جی سوشل میڈیا پہ اعلان کر دیں گے کہ سالم بھائی اور ہماری جو آپس میں کنورزیشن ہو رہی ہے اور اسلام جی اور جی عیسائیت کا تقابلی جو جائزہ ہے وہ جو سیریل وائز جو ہم لائیو آیا کریں گے وہ میں اعلان کر جی دوں گا انشاءاللہ. اور اسی اسنا میں پادریوں کو ہم یہاں پہ اعلان کرنا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی سا بھی پاسٹر یا پادری ہمارے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ہم کھلے عام اس کو جو ہے نا اعلان کرتے ہیں اس کو دعوت دیتے ہیں ڈیبیٹ کی. گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے لانچ کیے جا رہے ہو آمنے سامنے آ کے بات کرو آمنے سامنے جس طریقے سے ابھی یہ شیخ صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل ہمت ہے بالکل تو یہ عیسائی جو ہے نا سامنے ہے قادیانی تو وہ چوپی ہو گئے قادیانیوں کو آپ یہاں پہ کیا بلانا ہے وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. تو قادیانی تو وہ گھس گئے وہاں پہ جہاں سے نکلے تھے. یہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جھوٹے بندے کو جب کہیں کہ آؤ دلیل دیتے جاؤ تو وہ آگے سے گھس جاتا ہے وہیں پہ جہاں سے نکلا ہوتا ہے. تو یہ مرزا قادیانی نے بولا ہے جی تو یہ مرزا قادیانی کی بات جو ہے نا اس پہ عمل جو ہے نا یہ قادیانی بھی کر رہے ہیں تو یہ عیسائی بھی کر رہے ہیں. تو عیسائیوں کو دیکھتے ہیں کہ عیسائی سامنے آتے ہیں کہ نہیں. تو آپ کچھ کہیں گے سالم بھائی؟ جی بس شاہ صاحب بس میں اپنے بھائی بہنوں سے میں یہی ایک چھوٹی سی ایک نصیحت میں کروں گا ان کو کہ دیکھو یار اللہ اکبر یقین جانو کہ میرے پاس ابھی یہ جتنی بکس ہیں یعنی میں عربی کا ماسٹر ہوں میں ٹھیک ہے نا کبھی کبھی میں بیٹھ کے میں سوچتا تھا جب سیمی سینسر سے بات نہیں ہوئی ہے میری ٹھیک ہے نا کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کاش اگر کوئی کمپیوٹر کا کورس لے لیتا کوئی انجینئرنگ کا کورس لے لیتا تو وہ یہ پتہ نہیں عربی سیکھی ابھی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے چلو قرآن اور حدیث سیکھ لیتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم جس وقت سیمی سینسن کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے نا جب وہ عربی میں حدیثیں بیان کرتا تھا نا تب جا کے مجھے پتا چلا کہ واقعی ایک تو دین کا علم حاصل کیا دوسرا عربی کا ماسٹر ہوں میں مطلب بنی. تو تب جا کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یا اللہ تو نے کوئی چیز ضائع نہیں مطلب نہیں بنائی یا تو نے میری طرف جو علم بھیجا وہ ضائع نہیں کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے یعنی وہ 2 سال سے یعنی کتے کی طرح بھونک رہا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے 3 مہینے کے اندر اندر اس کی میں نے بولتی بند کر کے میں نے چھوڑی ہے. تو میری گزارش یہی ہے اپنے بھائی بہنوں سے کہ جتنا کتنا وقت ملے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو یار اللہ کا واسطہ اے میں فضول فلانے نے بتایا فلانے او فلانا مولوی فلانا مفتی یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اپنے کانوں سے نہ سنو کسی کے اوپر اعتبار مت کرو. وجہ کیا صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع کہ بندے کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا جائے بلا تحقیق بغیر تحقیق کے. تو میرا یہی گزارش ہے ان بھائی بہنوں سے کہ دین کا علم جتنا کتنا ہو سکے حاصل کرو. کچھ بھائی میرے سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ سر یہ بائبل اور تورات انجیل زبور یہ وہ یہ پڑھنی چاہیے.
मैं उनको ये नसीहत दूंगा कि भाई पढ़ो, लेकिन स्टडी करने के लिए, ताकि आगे जब अगर कोई ईसाई, कोई चूड़ा आपको दीन के बारे में अगर कोई बात करे, तो आप भी उसको उसके दीन के बारे में बात करो कि तुम्हारे दीन के अंदर ये चीज है, इसका जवाब दो मुझे, ताकि दोनों तरफ से मतलब नहीं सवाल जवाब हो। तो ऐसे मतलब नहीं, आप अपने दीन के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो आप क्या जवाब दोगे अगले को? तो ये जितना कितना हो सके दीन का इल्म हासिल करो, बस मेरी यही छोटी सी नसीहत है इंशाल्लाह। बस मैं यहाँ पे अपने सुनने वालों को ये भी अर्ज करता चलूं कि भाई मेरे, आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मजहब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने वालों का है, यानी ईसाइयों का। ईसाई मजहब दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और दुनिया के कोने कोने में बसता है। आप लोग पाकिस्तान में एक पाक मुल्क में रहते हैं, आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि यूरोप का मुसलमान किन मसाइल के अंदर गिरा हुआ है, और यूरोप के अंदर और दीगर ममालक के अंदर किस तरीके से ये ईसाई मिशनरीज काम कर रही हैं, और अपने उनके वो लोग काम कर रहे हैं, और धड़ाधड़ जो है ना हमारे अपने मुसलमान भी जो है ना वो दीगर मज़ाहब को कबूल कर रहे हैं। कुछ मादियत का दौर है और बड़ी तेजी के साथ इधर उधर जा रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं। तो हमारे मैं फेसबुक के ऊपर, पहले तो मैंने फेसबुक छोड़ ही दी थी, तो अभी फिर एक नई आईडी बनाई है, क्योंकि वो पे दर पे मेरी आईडीज ब्लॉक हुई हैं, तो मैंने कहा मैंने अब फेसबुक पे आना ही नहीं। तो अभी ये फिर एक नई आईडी बनाई है, तो उसके ऊपर अब मैं हूँ, देखते हैं ये कितने दिन चलती है। तो फेसबुक के ऊपर मैं अब जब अपनी प्रोफाइल चेक करता हूँ ना, वो जो प्रोफाइल नहीं, होम पेज जो होता है, सालम भाई मुझे इन मौलवियों को, ये मौलवी जितने भी, क्योंकि मेरे पास तो मौलवी ऐड है ना, मैं और औरों की तो कोई बात करूंगा नहीं, तकरीबन मौलवी टाइप जो मजहबी तबका है वो मेरे साथ ऐड है। पता नहीं आपस में वो उसकी टांगे खींच रहा, वो उसकी खींच रहा, वो उसको कह रहा, वो उसका। मैंने आज वो बड़े टूटे हुए दिल से एक मैसेज किया, मैंने कहा बंदे दे पुत्र बनो, तुम्हारे 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 दीन और इस्लाम को जो है ना वो अखियार जो है ना वो नोच रहे हैं तुम्हें, तुम आपस में मरने हो पड़े हुए हो, वो उसकी टांगे क्या, वो उसको, वो उसने ये क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। कभी किसी ने, मैंने अपने जितने भी मेरे हैं, कभी नहीं देखा किसी ने रद्द ईसाइयत के ऊपर कोई पोस्ट की हो, रद्द यहूदियत के ऊपर की हो, रद्द हिंदू मत के ऊपर की हो, दीगर कादियानियों के ऊपर की हो, तो सिवाय दो तीन जो हमारे स्टूडेंट हैं खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन, वो ही दो चार करते हैं बस। इन्होंने वो एक मौलवी दूसरे के बारे में लड़ा, दूसरा तीसरे के, तीसरा चौथे के, फिर ऊपर से उसके शिगिर्द, उसके मुरीदीन जुटे हुए हैं, वो उसको पकड़ रहा है, वो उसको पकड़ रहा है। क्या कर रहे हो उल्लू के पट्टो, क्या ड्रामे शुरू किया मैं, मुझे यकीन है इतना दिल टूट जाता है यार सालम भाई, इतना दिल मेरा टूट जाता है यार, ये कर क्या रहे हैं यार ये। अपनी देखिए, अल्लाह ने इनको इल्म दिया, अल्लाह ने इनको इल्म दिया, अल्लाह ने इनको फहम दिया, अल्लाह ने इनको पैसा दिया, ये सब कुछ जाया कर रहे हैं। तुमने 8-8 10-10 साल जो पढ़े हो, इनका मुकल ये पढ़े हो। मेरी अपनी तबीयत है, मैं ना ही किसी पीर के खिलाफ बोलता हूँ, ना ही किसी मौलवी का नाम बकायदा लेके बोलता हूँ, मेरी चूंकि आदत ही नहीं है, ना ही कोई मसलक की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। ये मसलक पालना भी मेरे बस का रोग नहीं है भाई। हाँ जी, ये पीरियां मुरीदियां भी, ये चक्कर मेरा है ही नहीं। हम चूंकि एक डिबेटर हैं, हम अगयार से लड़ते हैं, हम हिंदुओं से लड़ेंगे, हम ईसाइयों से लड़ेंगे, हम कादियानियों से लड़ेंगे। ये तो ये जो है ना, ये कौम हमारी ऐसी है कि दुश्मन इनके सर के ऊपर पहुंचा हुआ है, इनको नोचने के लिए, पकड़ने के लिए, ये बस आपस में एक दूसरे की बुनियादें हिला रहे हैं। अजीब ये हमारे मुसलमान है, इत्तेहाद नाम की, मोहब्बत, अखुवत नाम की कोई चीज नहीं है रत्ती बराबर इनके अंदर। और इनका नारा एक सतही तक है, सतही, एक होता है सतही। इनमें अब हमें भी जो सुन रहे हैं, इनके अंदर भी सारे तकरीबन वो ही होंगे, मैं नहीं किसी के बारे में समझता कि पता नहीं कौन के है, ये वो होंगे सारे, ये नारा लगाते होंगे कादियानी काफर 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 काफर।
عیسائی کافر 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 کافر. ان کو پوچھ لو کہ عیسائیوں کے عقیدہ بتا دو, عیسائی یہ تمہارے اوپر اعتراض کرے اس کا جواب دو, کوئی بھی نہیں دے. قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے, وہ یہ اعتراض کرتے ہیں تمہارے اوپر, اس کا جواب دو, کوئی بھی نہیں دے گا. جب یہ حالت پہنچ جائے تو تمہارے پڑھے لکھے ہونے کی, تمہارے 8-8 سال 10-10 سال تمہاری پڑھائی لکھائی کا کیا فائدہ یار؟ تم نے ایک سطحی حد تک پڑھے ہو تم. میں نا کبھی کبھی میں نے ایک دفعہ کچھ 6 سال قبل جب میں الخاتم مجلہ نکالتا تھا تو اس کی پچھلی سائڈ پہ میں نے ایک اشتہار مسلسل دیا کرتا تھا کہ میں یار ایک خواب دکھایا تھا اپنی قوم کو کہ یار میں ایک جامعہ بنانا چاہتا ہوں تقابل ادیان کی, جس میں ڈیبیٹر تیار ہوں گے, متکلمین تیار ہوں گے, کیونکہ اس قوم کو متکلمین کی ضرورت ہے, مباحثات کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ لڑائی جھگڑا جو ہے نا وہ دنگے فساد سے مذہب نہیں پھیلتے, اور وہ دور بھی نہیں ہے, لڑائی جھگڑے والا دور نہیں ہے. اس کو قتل کر دو, اس کو قتل کر دو, وہ بھی قتل, سارے قتل کر دو, بس میں ہی رہوں گا, بس یہ وہ دور نہیں ہے بھائی. اب تو یہ مکالمے کا دور ہے, اب دلیل کا دور ہے, دلائل کے ذریعے کسی کو چپ کراؤ اگر کروانا ہے تو میں نے کہا یار یہ جو کہ ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا اور آگے مزید بچے تیار کر دیے, ان کو پڑھا دیا. اب یہ کلو کال لگی ہوئی ہے, کلو کال لگی ہوئی ہے, وہ آگے کسی کو بنا دیں گے, وہ آگے کسی کو بنا دیں, بس یہ وہ ایک چلتا آ رہا ہے کہ ہم نے جناب نور الاضاء ہے, قدوری ہے, کنز الدقائق ہے, ہدایہ ہے, فقہ کی 4 کتابیں درس نمی میں پڑھی اپنے بڑوں سے, آگے مزید ہم نے پڑھا دی, انہوں نے آگے پڑھا دینی ہے, بس یہ چل رہا ہے. اب ہم نے متکلمین تیار نہیں کیے, ہم نے علم منطق پڑھا مدرسوں کے اندر, ہم نے علم فلسفہ پڑھا, علم مناظرہ بھی پڑھا, باقاعدہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, لیکن اس کے اوپر کسی کی گرفت ہی نہیں ہے, اس کا استعمال ہی نہیں ہے. جب اس کا استعمال نہیں ہوگا تو اس کو آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا. ان کے استعمال کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں دیا گیا ان کو, یعنی کوئی اب دیکھیں یہ صرف و نحو ہے, میرے استعمال میں رہتی ہے, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, ان مرضیوں کو جو ہے نا ہم صرفی نحوی گفتگو کے اندر پھنسا لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ غلط ہے, یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے, تو وہ ہمارے استعمال میں ایک چیز رہتی ہے. اور ویسے بھی ہم جب پڑھتے ہیں عبارتیں, عربی عبارتیں, تو اس میں صرف و نحو جو ہے نا وہ ریوائز ہوتی رہتی ہے, تو وہ ہمیں کلیے اس کے آتے ہوتے ہیں. لیکن یہ فن جو تھے مکالمے کے, علم کلام ہے, علم مناظرہ ہے, علم منطق ہے, علم فلسفہ ہے, یہ کتابیں آپ کو پڑھائی گئی ہیں. شرح قائد نصیہ آپ نے پڑھی ہے, ہدایت الحکمت آپ نے پڑھی ہے, منطق کی کتابیں المرقات آپ نے پڑھی ہے, تہذیب آپ نے پڑھی ہے, دیگر کتابیں آپ نے پڑھی, بڑی بڑی کتب آپ نے پڑھی, اور پھر بلاغت کی کتابیں آپ نے پڑھی. تو یہ کہاں وہ علم صرف کہاں پہ ہوگا؟ سوال تو یہ ہے. تمہارے اغیار جو ہے نا وہ تمہارے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ دلائل کے انبار لگا دیے انہوں نے, اور ہم جناب ہم نے صرف مولوی تیار کیے, سریلے مولوی تیار کیے, نعت خاں تیار کیے, ہم نے وہ نوٹوں والے صاحب تیار کیے, بڑی بڑی گدیاں تیار کی, ہم پیر خانے تیار کیے, ہم نے پیر خانے پیر تیار کیے ہم نے, اور پیر بھی 1 نمبر کے جاہل قسم کے تیار کیے, جن کو جناب نماز کا طریقہ تک نہیں آتا. یہ پیر اللہ کی قسم میرے سامنے مجھے نماز کے فرائض, نماز کے واجبات اور نماز کے فرائض یہ سنا دیں, کوئی ایک پیر, اس کی میں بیعت کر لوں. جب یہ کیفیت و علمی کیفیت اس پیر کو خود ابھی رشد و ہدایت کی ضرورت تھی, تو اٹھ کے وہ چلا دوسروں کو مرید کرنے. صرف یہ اس نے جبہ دستار پہنا, ہاتھ میں تسبیح پکڑی, ایک صوفیانہ دباتا اوڑا, تقریر اس کی بہت اچھی تھی, تقریر اس نے فن اس نے سیکھا, بس اس کے بل بوتے پہ وہ پیر بن بیٹھا. یہ ڈرامے ہیں ہمارے اسلام کے, یہ اندر کی باتیں ہیں. اس کو لڑنا, خاک لڑنا ہے دوسروں کے ساتھ, یہ دلائل کی جنگ ہو رہی ہے. یہ باتیں بڑی کڑی ہوئی ہیں, الحق مرن, لیکن میں کیا کروں میاں, میرا اپنا ہی مزاج ہے. نہ ہی میں آپ سے چندے فطرے لیتا ہوں, ہاں جی, کوئی چندے فطرے کوئی آپ سے نذرانے نہیں لیتا. تو یہ حق کوئی وہ نہیں کر سکتا جو جس کو پتا ہوتا ہے میرے دکان بند ہو جانی ہے.
میرے مرید بالکل ٹوٹ جائیں بالکل گے. میرا کوئی مرید ہے کوئی نہیں, تو اس لیے ہمیں کوئی کسی کا کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. زیادہ سے بالکل زیادہ شاہ یہ صاحب ہوتا ہے آپ کہ نے ٹھیک مقدمے کہا ہے. ہمارے اوپر ہوتے ہیں. سالم بھائی زیادہ سے بالکل. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر مقدمے ہوتے ہیں. جس پیر کے بارے میں ہم بولتے ہیں اس کی اصل چہرہ دکھاتے ہیں, یہ دیکھو یہ تم نے کیا کر دیا, وہ پھر مقدمے کروا دیتا ہے. ہاں جی بھائی یہ کر سکتے ہو بس, اور نہیں کچھ کر سکتے. تو آنکھیں کھولو, اسلام کے مجاہد بنو, مجاہدین اسلام بنو. مجاہدین بالکل کوئی فرقہ نہ بنو, مجاہدین کوئی فلاں پیر, مجاہدین فلاں تنظیم, یہ نہ بنو, اسلام کے مجاہد بنو. سوشل میڈیا ایک جنگ ہو رہی ہے, بہت عظیم جنگ. یہ آئندہ سے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں, خدا کے لیے یہ پیر بازی کرنی, فرقہ بازی کرنی, تنظیم بازی کرنی, یہ چھوڑ دیں اور نکلیں تھوڑا سا باہر, اپنی سٹڈی کریں, مطالعہ کریں, اور ان لوگوں کے اعتراضات کو سنیں اور سن کے اس کی تحقیق کریں, پھر خود تحقیق کریں. بالکل اس طریقے سے علم کے ساتھ علم جڑتا جائے گا اور آپ خود ایک ڈیبیٹر بن جائیں گے. یہ میرا پیغام تھا, یہی میرا میسیج تھا. اور سالم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت دیر تک آپ بھی ساتھ رہے. انشاءاللہ جلد ہم جو ہے نا رد عیسائیت کے اوپر ایک عظیم کام لے کے سامنے آ رہے ہیں اور اعلان کر دیں گے ہم انشاءاللہ. بڑی کڑوی کڑوی باتیں کر دی ہیں. جتنے بھی مولوی صاحبان یہاں, میرے جلالی بھائی بھی بیٹھے ہیں, رضوی بھائی بھی بیٹھے ہیں, اتاری بھائی بھی بیٹھے ہیں, سیفی بھائی بھی بیٹھے ہیں, نقش بندی, قادری, سوروردی, مجھے تو نام بھی نہیں آتا, بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو سب کو سلوٹ ہے دو ہاتھوں سے, میرے سر کے تاج و پتر تم سارے. میں کسی کی, یہ تو بھائی درگا دین ہے, ان کی ہم نے مرنا ہے ان کی باتیں کر کے. ذاتی کوڑ کے لیے تو چھتیرا نو جفے, لو جی رضوی نے یہ کر دیا, لو جی جلالی نے یہ کر دیا, لو جی اتاری نے یہ کر دیا, لو جی فلاں نے یہ کر دیا. تو اپنا تو پہلے بے تو کی کر چھڑیا. جی ہم بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ ان کے بڑی مقام ہے, ہم کیا ہوتے ہیں. تو اپنی اپنی چادر دے کے بندہ پاؤں کھلائے اور اسلام کے محافظ بنیے. سالم شیخ صاحب کو سلام میں کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں جی. تو شاہ صاحب یار یہ کوئی مسئلہ چھوٹی سی نہیں, میں بات کوئی کروں گا. نہیں کرے گا تو سکے ہے منا, اللہ خیر کرے, کوئی نہ کرے تو سکے ہے منا جی. ایک بندہ ہی بڑا ہے, بالکل ایک بھی بڑا ہے. اور میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ہی تھے نا, ایک بندہ ہی کافی ہے, ایک بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. تو اپنا تو یہی ہے بھائی, کوئی کرے نہ کرے, کوئی سنے نہ سنے, اپنی سنائے جاؤ, اپنی کیے جاؤ تو دیکھی جائے گی. اپنا تو ایک اپنا بالکل بکھرا ہی مزاج ہے. ہاں جی ہم اپنی وہ اس کے اندر نا پوری کائنات رکھتے ہیں. ہاں جی سالم بھائی اسی بھی ملنگ ہونے ہیں, بالکل بالکل اسی بھی فقیر ہونے ہیں, ہڈی فقیری کوئی وکری ٹائپ نہیں ہے. اچھا جی بالکل تو بالکل چلو کوئی بات نہیں سالم بھائی, انشاءاللہ ملتے ہیں بعد میں, انشاءاللہ جلد ملتے ہیں. لبیک یا جزاک اللہ سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. یہ کتاب سب دوستوں نے لینی ہے. میرا درد بھرا پیغام, آخری پیغام یہی ہے, قادیانی کلمہ تمام دوست لیں, ایک نسخہ کم از کم ضرور لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام